محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج کے اس اجلاس ناموس رسالت و تعمیری کانفرنس میں دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے طلباء، کل کے حفاظ و علماء، منبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے آپ سے مدرسہ غوثیہ رضویہ آئینہ ہند کے لیے کوئی چندے کی اپیل نہیں کی ہے، میں نے آپ کو سلام کیا ہے۔ سلام تو سلام کرنا ہے سنت، اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ یہ کون سا علاقہ ہے مولانا؟ چکلیہ ہے۔ یا میں چکلیہ میں آج سے نہیں، کم سے کم 35-40 سال سے آتا ہوں، آج سے نہیں آتا ہوں، لیکن آج پہلی بار معلوم ہوا کہ چکلیہ کے دیہات میں ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ سلام کرنا پڑتا ہے۔ تب لوگ بہت سوچ سوچ کر سمجھ کر ایک مرتبہ جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔ ابھی بھی سب نے جواب نہیں دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مائک نہیں ہے، آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ ہم سب کو جانتے ہیں کہ کون جواب دے رہا ہے، کون جواب نہیں دے رہا ہے۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ آپ کے دیہات میں 2 مرتبہ میں بھی جواب سب نہیں دیں گے، سوچ رہے ہیں جواب دیں کہ نہیں دیں۔ اب میں پھر دیکھتا ہوں، السلام علیکم۔ اچھا، تو آج پتا چلا کہ آپ کے علاقے میں 3 مرتبہ سلام کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے آج اپنی تقریر کے لیے کوئی خطبہ نہیں پڑھا۔ اب کیوں نہیں پڑھا وہ تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ میں خطبہ پڑھتا، پھر قرآن کریم کی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مقدس آیت کا انتخاب کرتا، پھر اس کا ترجمہ بیان کرتا، پھر اس کی تفسیر بیان کرتا، پھر اس کا شان نزول بیان کرتا، پھر کچھ اشعار کا انتخاب کرتا حسب حال، پھر آنے والی تقریر کے لیے کچھ تمہید بیان کرتا، اب جا کر تقریر کا نمبر آتا۔ تو میں تقریر کب کرتا؟ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بغیر کسی تمہید کے اپنی تقریر کا آغاز کیا جائے، اس لیے کہ ایک دور تھا کہ جب ہم کتابیں پڑھتے تھے اور کتابیں پڑھ کر ہم سمجھتے تھے۔ اب ہم کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، چہرے پڑھ لیتے ہیں۔ اب ہم آپ کو پڑھتے ہیں اور چہرہ پڑھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ عوام کا موڈ کیا ہے۔ تو یہ ایک مدرسہ غوثیہ رضویہ آئینہ ہند کی تعمیر اور ترقی اور اس کے فروغ کے لیے ناموس رسالت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تو میں سوچتا یہ ہوں کہ مدرسہ آپ کے اس علاقے میں، اس دیہات میں، اس گاؤں میں، اس موضع میں، اس قریے میں بنایا گیا، تو اس سے پہلے مدرسہ کب بنا؟
اس سے پہلے کب بنا؟ اس سے پہلے کب بنا؟ پھر روئے زمین پر سب سے پہلا مدرسہ، روئے زمین پر سب سے پہلا دارالعلوم، روئے زمین پر سب سے پہلا اسکول، روئے زمین پر سب سے پہلے کوئی دینی پلیٹ فارم، روئے زمین پر سب سے پہلے کوئی یونیورسٹی کب قائم ہوئی؟ کہاں قائم ہوئی؟ کس نے قائم کی؟ کیوں قائم کی؟ آج میں مختصر سے وقت میں حقائق کی چند باتیں آپ کے اذہان میں اتارنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، دنیا کے بیچو بیچ آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، آپ متولد ہوئے، مکہ میں پلے، مکہ میں بڑھے، مکہ میں رہے، اور مکہ ہی سے غلغلہ اسلام بلند فرمایا، اور مکہ ہی میں اعلان نبوت فرمایا، اور مکہ ہی کے میدان سے غلغلہ اسلام بلند فرمایا۔ میدان مکہ کا انتخاب کیا اور میدان مکہ سے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ میرے مصطفیٰ کا کمال یہ تھا، میرے مصطفیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ جب جب میرے مصطفیٰ دعوت اسلام پیش فرماتے تب کوئی نہ کوئی حلقہ بگوش اسلام ضرور ہو جاتا۔ میرے مصطفیٰ مکہ کے میدان سے دعوت اسلام دے رہے ہیں، اسلام آگے بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، چمک رہا ہے۔ جب مکہ میں ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلام ہی اسلام نظر آنے لگا، تو مخالفین اسلام نے، باغیان اسلام نے، دشمنان اسلام نے میرے مصطفیٰ پر اتنے ظلم و ستم کیے کہ اللہ کا حکم آ گیا، ہجرت فرمائیے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے ہجرت فرمائی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب کی سرزمین پر جا رہے ہیں۔ وہ یثرب جو بیماریوں کا گھر تھا، میرے مصطفیٰ کا مقدس قدم ناز یثرب کی سرزمین پر پڑ گیا تو یثرب کی تقدیر کو بدلتا چلا گیا۔ مصطفیٰ یثرب میں آئے، اب یثرب یثرب نہ رہا، مصطفیٰ کا قدم ناز یثرب کی سرزمین پر پڑ گیا تو یثرب کی تقدیر کو بدلتا چلا گیا۔ مصطفیٰ یثرب میں آئے، یثرب مدینہ ہو گیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب مدینہ ہو جائے۔ خدا کی قسم، مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ جب تم نے اپنا سینہ بنا لیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اتارا جائے گا تمہارے لیے قرینہ اور بڑھا دیا جائے گا تمہاری زندگی کا سفینہ۔ اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ، اور جب تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ عرب میں ہے؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ عرب میں ہے؟ ارے یہ کہو جہاں یاد کیا جائے وہ وہاں موجود ہیں۔ اب تم چکلیا میں یاد کرو تو یہاں موجود ہیں، کشن گنج میں یاد کرو تو وہاں موجود ہیں، کٹیہار میں یاد کرو تو کٹیہار میں موجود ہیں، سلی گوڑی میں یاد کرو تو سلی گوڑی میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم بہار میں یاد کرو تو بہار میں موجود ہیں، بنگال میں یاد کرو تو بنگال میں موجود ہیں، ہندوستان میں یاد کرو تو ہندوستان میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم قبرستان میں یاد کرو تو قبرستان میں موجود ہیں۔ کیا مطلب؟ مصطفیٰ کو تم زمین پہ یاد کرو تو زمین پہ موجود، مصطفیٰ کو تم زمین میں یاد کرو تو زمین میں موجود، مصطفیٰ کو تم جہاں یاد کرو گے وہ وہاں موجود ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے مدینے کو پسند فرمایا، مدینے میں قیام فرمایا، اب مدینے کے میدان کا انتخاب کیا
اور مدینے کے میدان کا انتخاب کر کے میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اب مدینے کے میدان سے اسلام پروان چڑھ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے میدان سے دعوت اسلام دی، کچھ شامل اسلام ہوئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی، کچھ اور داخل اسلام ہوئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے مدینے کے میدان سے دعوت اسلام دی، کچھ اور شامل اسلام ہو گئے۔ اب وہ وقت بھی آ گیا کہ مدینہ منورہ میں ہر چہار جانب اسلام اسلام اور اسلام، پھر اسلام اور اسلامی اسلام نظر آنے لگا۔ پورا مدینہ مسلمانوں سے بھر گیا۔ جب پورے مدینے میں مسلمان 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 اور اسلام نظر آنے لگا تو میرے مصطفیٰ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے، ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کوئی مدرسہ بھی ہونا چاہیے، کوئی دارالعلوم بھی ہونا چاہیے، کوئی جامعہ بھی ہونا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے ایک چبوترے پر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی، ایک جامعہ کی بنیاد رکھی، ایک اسکول قائم کر دیا میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اے لوگو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم اس نبی کے امتی ہو، تم اس رسول کے امتی ہو کہ جنہوں نے صرف یہ پیغام ہی نہیں دیا کہ علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، بلکہ ایجوکیشن حاصل کرنے کا مقام مدرسہ بنا کر دیا، دارالعلوم بنا کر دیا، جامعہ بنا کر دیا، میرے مصطفیٰ نے ایک اسکول قائم کر دیا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے مدرسہ قائم کر دیا تو مدارس اسلامیہ کا بنانا، ایجوکیشن کے لیے، تعلیم کے لیے کوئی جگہ بنا دینا، کوئی مدرسہ بنا دینا، کوئی دارالعلوم قائم کر دینا، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ مدرسہ قائم ہو گیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رجب کا مہینہ گزر گیا لیکن رسول اللہ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے کوئی طالب علم نہیں آیا۔ رسول اللہ کے مدرسے میں کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آیا، کوئی طالب علم نہیں آیا۔ رجب کا پورا مہینہ گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ شعبان کا مہینہ آ گیا، 10 شعبان گزر گیا، 15 شعبان گزر گیا، 20 شعبان گزر گیا، 25 شعبان گزر گیا، لیجئے صاحب 28 شعبان آ گیا، چاند رات آ گئی، کوئی طالب علم نہیں، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، 5 رمضان، 10 رمضان، 15 رمضان، 20 رمضان، 25 رمضان، رمضان کا مہینہ بھی گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں۔ شوال کا مہینہ بھی آ گیا، یکم شوال، 2 شوال، 3 شوال، 5 شوال، 8 شوال، کوئی طالب علم نہیں۔ 9 شوال بھی گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں آیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی 10 شوال کا سورج طلوع ہوا، 10 شوال کا دن نکلا، رسول اللہ کے مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کچھ طالب علم آئے۔ کئی شوال کو؟ زور سے بولیے، کئی شوال کو؟ 10 شوال کو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مدرسہ جو یہاں قائم ہے، غوثیہ رضویہ آئینہ ہند، کون سی شوال کو کھلتا ہے؟ جی 10 شوال کو۔ آپ پورے ہندوستان کے مدارس اسلامیہ کو دیکھ لیجئے، 10 شوال ہی کو کھلتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں مدارس اسلامیہ قائم ہیں وہ سب 10 شوال ہی کو کھلتے ہیں، اس لیے کہ 10 شوال کو میرے مصطفیٰ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کچھ اسٹوڈنٹس آئے تھے، تو 10 شوال کو
علوم مصطفیٰ پڑھایا جاتا ہے، 10 شوال کو علوم مصطفیٰ کھولا جاتا ہے، تو جس تاریخ کو علوم مصطفیٰ پڑھایا جاتا ہے، جس تاریخ کو علوم مصطفیٰ کھولا جاتا ہے، اسی تاریخ میں علوم مصطفیٰ پڑھانے والا احمد رضا بریلی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ 10 شوال مدارس اسلامیہ کھل گئے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پڑھنے کے لیے اسٹوڈنٹس آ گئے، طلباء آ گئے، پڑھانے والے موجود ہیں۔ اے لوگوں، مدرسے میں سب سے بڑا مسئلہ کھانے کا آتا ہے۔ آپ کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ جتنے مدرسے ہیں وہاں کھانے کا مسئلہ ضرور آتا ہے۔ وہاں بھی کھانے کا مسئلہ آ گیا کہ اب کھلائیں کیا؟ تو رسول اللہ کے مدرسے کے طلباء کے کھانے کی جاگیر انصار مدینہ نے اپنے اپنے گھروں میں لگا لی۔ کسی انصار مدینہ نے رسول اللہ کے مدرسے کے ایک طالب علم کے کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگا لی۔ کسی انصار مدینہ نے رسول اللہ کے مدرسے کے 2 طلباء کے کھانے کی جاگیریں اپنے گھر میں لگا لی۔ میرے مصطفیٰ نے بھی اپنے دارالعلوم کے طلباء کے کھانے کی جاگیریں اپنے گھر میں لگا لی۔ تو اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کے طلباء کے کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگا لینا، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے۔ لیجئے صاحب، کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ اب جب کھانے کا انتظام ہو گیا، پڑھنے والے موجود، پڑھانے والے موجود، یا اللہ پڑھائیں کیا؟ اب پڑھائیں کیا؟ اب پڑھانے کے لیے کوئی کتاب سامنے موجود نہیں ہے۔ بخاری ہے نہیں کہ بخاری پڑھا دیں، بیضاوی ہے نہیں کہ بیضاوی پڑھا دیں، مشکات شریف ہے نہیں کہ مشکات شریف پڑھا دیں، تفسیر کی کوئی کتاب نہیں کہ تفسیر پڑھا دیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اچھا جب بڑی بڑی کتابیں نہیں تو چھوٹی کتاب پڑھائیں گے؟ علم دینا ہے نا، تعلیم دینا ہے نا، ایجوکیشن دینا ہے نا، تو شرح جامی پڑھائیں گے۔ خدا کی قسم، یہ وہ دور تھا کہ جب شرح جامی بھی نہیں تھی، تو کیا کریں؟ علم الصیغہ پڑھائیں۔ یہ وہ دور تھا کہ علم الصیغہ بھی نہیں تھا، تو کیا کریں؟ شرح میت پڑھا دیں۔ آپ نے شرح میت پڑھی بریلی میں؟ تو شرح میت پڑھائیں گے۔ خدا کی قسم، یہ وہ دور تھا کہ جب شرح میت بھی نہیں تھی، تو کیا ہوا؟ شرح میت نہیں تو میزان الصرف تو ہوگی، میزان الصرف پڑھائیں گے۔ یہ وہ دور تھا کہ میزان الصرف بھی نہیں تھی۔ اچھا تو فارسی کی پہلی پڑھائیں گے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم، فارسی کی پہلی بھی نہیں تھی تو آمد نامہ پڑھا دیں گے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا کہ جب آمد نامہ بھی نہیں تھا، تو کیا کریں؟ باقورۃ الادب پڑھائیں گے۔ چھوٹی کتاب باقورہ پڑھا دیں گے۔ علم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، تعلیم کے نام پر، خدا کی قسم اس وقت باقورہ بھی نہیں تھا۔ اچھا تو کیا کریں؟ یسرنا القرآن تو ہوگا، یسرنا القرآن ہی پڑھا دیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا کہ علم کے نام پر، تعلیم کے نام پر، پڑھانے کے نام پر اس وقت وہ بھی نہیں۔ اب کیا کریں؟ اب یسرنا القرآن ہی نہیں تو کیا پڑھائیں؟ اچھا تو قاعدہ بغدادی پڑھا دیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم، یہ وہ دور تھا کہ جب پڑھانے کے نام پر قاعدہ بغدادی بھی نہیں تھا، تو کیا کریں؟ نورانی قاعدہ تو ہوگا، نورانی قاعدہ پڑھا دیں گے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم، یہ وہ دور تھا کہ جب نورانی قاعدہ بھی نہیں تھا، پڑھانے کے لیے کوئی کتاب سامنے موجود نہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھانے کے لیے کوئی کتاب سامنے موجود نہ تھی، تو نہ ہو، ایک نظر مصطفیٰ تو تھی۔
پڑھانے کے لیے علم کے نام پر کوئی کتاب سامنے موجود نہیں تھی، صرف ایک نظر مصطفیٰ تھی۔ اللہ کے رسول نے اپنے طالب علم پر ایک نظر ڈال دی، اپنے طلباء پر ایک نظر ڈال دی، تو ایک نظر کا کمال یہ تھا، ایک نظر مصطفیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ ایک نظر مصطفیٰ کا کمال یہ تھا کہ ایک نظر میں تمام علوم سکھا دیے، ایک نظر میں تمام علوم پلا دیے، ایک نظر میں تمام علوم بتا دیے، ایک نظر میں تمام علوم سکھا دیے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ دنیا میں جتنے بھی علوم و فنون دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ سارے کے سارے علوم و فنون ایک میرے مصطفیٰ کی نظر کا کمال ہے، اور وہ سارے کے سارے علوم و فنون صحابہ کی مقدس ذات سے ہمارے اور آپ کے درمیان تک پہنچے۔ ایک نظر مصطفیٰ کا کمال یہ ہے۔ لوگوں، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مدرسے میں تعلیم ہوتی ہے، علم دیا جاتا ہے۔ اے لوگوں، تم اس نبی کے امتی ہو، اس رسول کے امتی ہو جس نے علم حاصل کرو کا پیغام دیا، تو علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، الٹریٹ مت رہو، لٹریسی حاصل کرو۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، آپ نے بچے کو داخل کیا مدرسے میں تو 10 سال میں اس کو قاری بنایا گیا، حافظ بنایا گیا، مفتی بنایا گیا، عالم بنایا گیا، محدث بنایا گیا، مفکر بنایا گیا، مدبر بنایا گیا۔ تو 10 سال میں علماء عالم بنا دیتے ہیں۔ جو بات علماء 10 سال میں بتاتے ہیں، خدا کی قسم اولیاء ایک نظر میں پلاتے ہیں۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھایا کتابوں سے جاتا ہے اور پلایا نظروں سے جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے علماء کو ایک نظر میں تمام علوم کا جامع بنا دیا، تمام علوم و فنون کا جامع بنا دیا، اور تمام علوم و فنون سکھا دیے، بتا دیے، پلا دیے، پڑھا دیے۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم بھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ اب میں اگر یہی آپ کو علم دیتا رہوں گا تو آپ جس موڈ میں بیٹھے ہیں وہ ٹائم خراب ہوگا، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کا وقت خراب نہیں ہونا چاہیے۔ محمد علی فیضی صاحب بھی بڑے حسرت و یاس بھری نگاہ سے مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں سوچتا یہ ہوں کہ مجھے بار 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 متواتر یہ کہا گیا کہ بہت سے لوگ مرید ہونے کے لیے آئے۔ اب میں اگر میں مائک چھوڑ دوں، پھر میں انتظار کروں گا مائک دوبارہ میرے پاس آئے گا تب مرید کروں گا میں، تو میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔ مائک آنے میں بہت ٹائم لگے گا پھر، تو اب جب سامنے آ ہی گیا ہے تو سارا کام ایک ساتھ کر لیا جائے۔ تو جو لوگ مرید ہونے کی نیت سے آئے ہیں، تو مرید ہونے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں رومال ہو، چادر ہو، کپڑا ہو۔ یہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پرانے فارغین بیٹھے ہوئے ہیں بریلی کے۔ یہ مولانا 1979 کے فارغ ہیں بریلی، جب حضور مفتی اعظم ہند حیات تھے اس وقت یہ بریلی کے فارغ ہیں۔ ان سے آپ پوچھنا کہ وہ بریلی والے آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں رومال ہونا ضروری نہیں ہے، کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے، چادر ہونا ضروری نہیں ہے، کہ یہ ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو بتائیں گے ہاں، مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں رومال، چادر، کپڑا ہونا ضروری نہیں، بلکہ مرید ہونے کے لیے دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ تو جو حضرات اب تک کسی سنی صحیح عقیدہ پیر کے مرید نہیں ہوئے، صرف وہی لوگ مرید ہونے کی نیت کریں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب مرید ہونے کے لیے ماراہرہ متحرہ تشریف لے گئے تو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد سیدنا شاہ آل رسول نے جو الفاظ اعلیٰ حضرت کو پڑھوا کر سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا، حضور مفتی اعظم ہند نے وہی الفاظ مجھ فقیر کو پڑھوائے، وہی الفاظ۔
اور یہ مولانا شمس الدین بیٹھے میں حضور مفتی اعظم ہند کا مرید ہیں. اب میں وہ الفاظ پڑھوں گا تو آپ مجھے بتانا کیا حضور مفتی اعظم ہند یہی الفاظ پڑھواتے تھے؟ تو مرید کرتے وقت میں آپ کو وہی الفاظ پڑھوانے جا رہا ہوں جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد نے پڑھوائے، جو مفتی اعظم ہند نے مجھے پڑھوائے. تو برکتوں کی نیت سے، نعمتوں کے حصول کی نیت سے آپ تمامی حضرات، مرد و زن، بچہ، بوڑھا، جوان، طالب علم، عالم علم، سب وہ الفاظ پڑھ لیں، دہرا لیں، ورد کر لیں جو اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر و مرشد سے پڑھے تھے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ، تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام پچھلے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے. یا اللہ، میری توبہ قبول فرما، آگے نیکیوں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، برائی سے ہم بچتے رہیں گے، خاص کر جھوٹ، غیبت، بدی، بد مذہب کی صحبت سے، بد عقیدوں سے ہم دور رہیں گے. سنیوں کے سچے مذہب پر ہم قائم رہیں گے. یا اللہ، مجھے علم نافع عطا فرما. یا اللہ، تیری بخشی ہوئی توفیق سے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، جملہ فرائض اسلام ان کے وقتوں پر ہم ادا کرتے رہیں گے. یا اللہ، مجھے اپنی قدرت سے خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ، میری زندگی سے، میرے گھر سے، میرے علاقے سے جملہ سیارگان کی نحوستوں کو دور فرما، اپنی برکتوں کا نزول فرما. یا اللہ، میں نے اپنا ہاتھ پیران پیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست پاک میں دیا. یا اللہ، مجھے غوث اعظم کے غلاموں میں، ان کے شہدائیوں میں، ان کے عاشقین میں، ان کی کنیزوں میں، ان کے مریدوں میں مجھے قبول فرما. یا اللہ، قیامت کے دن میرا حشر و نشر غوث اعظم کے گروہ میں فرما اور ان کے پرچم میں اٹھا کر جند حق میں قبول فرما. آمین آمین
آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ علی برکت اللہ۔ میں ان کو سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ میں داخل حسنات کرتا ہوں۔ یا اللہ ان سب کو سلسلہ قادریہ کے بزرگان دین کے فیوز سے مستفیض فرما۔ یا اللہ میں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو سب خدا اور رسول کے سپرد کرتا ہوں۔ الہ العالمین ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما اور جمیع آفات و بلیات اور آفات ناگہانی ارضی و سماوی سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ میں نے ان کو سلسلہ قادریہ میں داخل حسنات کیا۔ یا اللہ سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ کی عظمتیں، برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، دولتیں، مغفرتیں، رفعتیں ان سب کو مبارک فرما اور ان سب کی زندگیوں سے، گھروں سے، علاقوں سے، تمام سیاروں کی نحوستوں کو دور فرما کر اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا، شفاؤں کا نزول فرما دے، ظہور فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لطیف لم یزل الطف بنا فیما نزل انت قوی نجنا عن قہرک یوم الخلل۔ گرد علاقہ حاضہ حجار حفاظت تو شبت و تو نگہدار باشی، و گرد جملہ حاضرین، و گرد جملہ خواتین، و گرد جملہ مریدین، و گرد جملہ طلباء، و گرد جملہ علماء حجار حفاظت تو شبت و تو نگہدار باشی۔ یا صدیق، یا عمر، یا عثمان، یا حیدر، دفع شر کن، دفع سحر کن، دفع بد نظر کن، دفع بد نظر کن، دفع بد نظر کن، خیر آور یا شبیر یا شبر، یا شبیر یا شبر، یا شبیر یا شبر۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ بلگرامی، الہی خیر گردانی بحق شاہ بریلی۔ الہ العالمین جملہ حاضرین، جملہ خواتین، جملہ مریدین، جملہ طلباء و علماء، یا اللہ ان سب کی زندگیوں سے، ان سب کے گھروں سے، ان سب کے گھروں کی زمینوں سے، زمینوں پر تعمیر عمارت سے، عمارت کے در و دیوار سے، در و دیوار پر قائم چھتوں سے، چھتوں کے نیچے رہنے والے جملہ باشندگان کی زندگیوں سے، جملہ سیارگان کی نحوستوں کو دور فرما دے اور اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا، شفاؤں کا نزول فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو لوگ مرید ہوئے ہیں بنگلہ والے تو بنگلہ کے شجرے بھی ہیں، اردو والے اردو کے شجرے بھی ہیں، ہندی والے مولانا سے مانگ لینا، وہ میرے پاس ابھی ساتھ میں نہیں، اس میں ہیں تو جو بھی ایسا